آج ہمارے سے وہ ساعتیں، وہ لمحات، وہ یادیں، وہ برکات، وہ فیوز و برکات کے چشمے، بے شک ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بات نہیں رہی۔ کبھی کبھی ہمارے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ وہ ساتیں نہیں رہیں جن ساتوں میں اللہ کا کرم تھا، لیکن مقصد یہاں یہ ہے کہ وہ اللہ کا کرم خاص تھا، وہ اللہ کا کرم خاص تھا، لیکن اللہ ہر وقت، ہر ساعت، ہر لمحہ موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ چاہے رمضان ہو تب، چاہے شوال ہو تب، چاہے ذکر ہو تب، چاہے ذی الحج ہو تب، اللہ نے فرمایا میں ہر گھڑی، ہر لمحہ اپنے بندوں کے ساتھ ساتھ ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں ایک بڑی بات یہ بتاتا ہوں آپ کو نا کہ ہمارے معاشرے میں ایک المیہ ہے، ایک چھوٹی سی بات ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اچھا دکھنا چاہتے ہیں لیکن اچھا بننا نہیں چاہتے۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اچھا دکھاں، میرے اندر نہ من دعا بندہ کہے کہ یہ بڑا چنگا ہے، یہ بڑا ماشاءاللہ، اس کے اندر کوئی خامی نہیں ہے، بہت نیک ہے، بڑا جی فرما بردار ہے، لیکن وہ اچھا بننا نہیں چاہتا، وہ اچھا بننے کے لیے جو نا قدم نہیں اٹھاتا۔ اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھو نا، تو ایسے سارے بیٹھے ہیں، ایسا سارے کو بندہ نہیں رکھا ہے کہ سانو نہ بس کوئی ساڑھے بھی ایپ کٹیا جائے، جبکہ کائنات میں جتنے ایپ ساڑھے بچ ہیں ساریاں خامیاں ساڑھے بچ ہیں، لیکن اسی یہ چاہنے نہیں ہیں سانو کوئی بندہ ٹچ کرے، سانو کوئی جانا کسی قسم نہ، لیکن اچھا بننا اور ہوتا ہے اور اچھا دکھنا اور ہوتا ہے۔ اچھا بننے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، نفس کی قربانی دینی پڑتی ہے، جان و مال کی قربانی دینی پڑتی ہے، اپنے گھر بار کی قربانی دینی پڑتی ہے، پھر وہ سب کچھ دینے کے بعد وہ اچھا بنتا ہے جس کو کائنات میں صدیق اکبر کہا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ جس کو عمر بن خطاب کہا جاتا ہے، جس کو سلمان فارسی کہا جاتا ہے، جس کو عمار بن یاسر کہا جاتا ہے، جس کو جو ہے نا وہ صحابہ کا گروہ گنا جاتا ہے کہ جنہوں نے اچھا بننے کے لیے حضور کی خاطر قربانیاں دی ہیں۔ سبحان اللہ۔ بڑی قربانی کے بعد انسان اچھا بنتا ہے، جان کی قربانی بھی دینی پڑتی ہے، مال کی قربانی بھی دینی پڑتی ہے، لیکن میں یہاں پر ایک چھوٹی سی بات ٹچ کرتا ہوں، میں آپ کو پسند دسنا نا کہ اللہ پاک نے ابن آدم سے ایک کلام کیا اور بڑا ہی کمال نہ کلام کیا۔ اللہ فرمائے کہ اے ابن آدم، ایک وہ چاہت ہے جو تیری چاہت ہے اور ایک وہ ہے جو میری چاہت ہے، سبحان اللہ۔ ایک وہ ہے جو تو چاہتا ہے، ایک وہ ہے جو میں چاہتا ہوں۔ اللہ فرمایا کہ جو میں چاہتا ہوں وہ تو ہو جا، سبحان اللہ۔ تو اپنی چاہت کو میری چاہت میں ڈھال دے، پرو دے، تو اللہ نے فرمایا پھر میں ویسا کر دوں گا جیسا تیری چاہت ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن اگر تو کرے گا میری نافرمانی تو پھر اللہ نے فرمایا ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، لیکن تو کرے گا نافرمانی اور اس کا بدلہ تجھے ملے گا، تجھے عذاب میں مبتلا کر دوں گا، ڈی اینڈ یہ ہوگا وہ جو میری چاہت ہے۔ یہاں پر جو بات اللہ پاک نے سمجھائی کہ ہم نے اپنے آپ کو کتنا اچھا بنایا یا کتنا برا، ہم نے کسی کے ساتھ کتنی وفا کی یا کتنی بے وفائی، ہم نے کسی کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، کیا تعلق رکھا۔ اللہ نے فرمایا ساری کائنات سے زیادہ، آپ کو پتہ ہے ساری کائنات سے زیادہ ہم پر کرم کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے، بے شک وہ اللہ ہے جو ہم پر کرم کرنے والا ہے وفا۔ لیکن ہم نے کیا اللہ سے وفا کی؟ لیکن اگر ہم نے اللہ سے وفا نہیں کی تو پھر ہم یہ امید رکھیں کہ یہ ہمارے پاس فلاں فلاں بندہ ہمارے ساتھ وفا کرے گا یا یہ ہمارے ساتھ اچھا چلے گا؟ ہرگز نہیں۔ اللہ نے فرمایا وہ بندہ جو میرے مصطفیٰ کا وفادار نہیں ہو سکتا، وہ بندہ جو میرے ساتھ وفا نہیں کر سکتا، کبھی بھی تمہارا وفادار نہیں ہو سکتا۔ بے شک بے شک میرے ساتھ جو وفا نہیں کر سکتا وہ تمہارے ساتھ وفا کیسے کر سکتا؟ بے شک۔ اسی بات پہ دیکھیں نا، آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں، حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ نا، بڑی کائنات کے اندر نا ہم جب اپنے آپ کا جائزہ لیتے ہیں نا اور اپنے معاشرے کا، اپنے دائیں بائیں کا، تو ہمیں بہت ساری باتیں ایسی ملتی ہیں کہ جو باتیں ہم کرتے اور ہیں اور دکھاتے اور ہیں، اور ہر بندہ دعویٰ ضرور کرتا ہے۔ دیکھیں دعویٰ کرنا بڑا آسان ہے، دعویٰ کرنے کے بعد دعوے پر اترنا بڑا مشکل ہے۔ بے شک۔ دعویٰ ہر بندہ کر لیتا ہے۔ حاتم اسم کی یہ 4 باتیں ذرا یاد رکھنی ہیں آپ نے۔ دعویٰ ہر بندہ کرتا ہے، میں فلاں کا مرید ہوں، میں فلاں کو چاہنے والا ہوں۔ میں کہتا ہوں کسی کا بھی مرید نہ ہو تو صرف اللہ کو مان لے، اللہ تعالیٰ وہاں پر چشمے بہا دے گا۔ سبحان اللہ۔ لیکن ہم نے ٹھیک طریقے کے اللہ سے تعلق نہیں لگایا،
اور جنہوں نے اللہ سے تعلق لگایا ان کا حال کیا ہوا؟ ان کا حال یہ ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دنیا میں بھی کرم کیا، آخرت میں بھی کرم کیا، اور ان کے سامنے امتحانات کے، مشکلات کے طوفان آ رہے تھے، لیکن انہوں نے سب طوفانوں کو عبور کر کر اللہ کو پا لیا۔ اب اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ فرعون پھر رہا ہے، اپنے ایریا میں پھر رہا ہے، اور پھرتے 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 فرعون ایک کمرے میں چلا جاتا ہے۔ فرعون وقت کا بادشاہ وہ ایک کمرے میں چلا جاتا ہے۔ جب اس کمرے میں جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اندر فرعون کی بیوی جس کا نام آسیہ ہے، جس کا نام آسیہ ہے، اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ میں معراج کی رات ہی گیا، اور معراج کی رات ہی میں جا کے یہ دیکھا کہ میری جہاں پر بیویاں کھڑی ہوئی ہیں وہاں پر حضرت آسیہ بھی کھڑی ہوئی ہے، وہاں پر حضرت آسیہ بھی ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا مجھے اور تعجب ہوا، دیکھو میری گل سنو، ایک فیصلہ وہ ہے جو ہمارا ہے، ایک فیصلہ وہ جو رب کا ہے، ایک سلسلہ وہ ہے جو ہم چلاتے ہیں، ایک سلسلہ وہ ہے جو رب چلاتا ہے، ایک عنایت ہوا ہے جو ہمارا کوئی دوست ہم پر کرتا ہے، ایک عنایت ہوا ہے جو رب کریم اپنے بندوں پر کرتا ہے، وہ سب پر غالب ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ عنایت اور ہے، یہ عنایت اور ہے، وہ کرم اور ہے، یہ کرم اور ہے، وہ دیکھنا اور ہے، یہ دیکھنا اور ہے۔ حضور معراج کی رات میں گیا، حضور نے فرمایا معراج کی رات ہی گیا، میں نے بڑا تعجب ہوا مجھے بڑا ایک بات پر۔ وہ بات کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ وہاں میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا منہ بولا جس کا نام زید ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوی جو دنیا میں ان کی بیوی ہے، معراج کی رات میں دیکھا وہ میری بیویوں میں کھڑی ہوئی ہے۔ حضور حیران ہو گیا، حضور نے فرمایا یہ میرے بیٹے منہ بولے بیٹے زید کی بیوی ہے اور وہاں میری بیوی بنی ہوئی ہے۔ اور یہ بات حضور نے دماغ میں رکھی، بڑے حضور تعجب میں ہوئی یہ بات اثر رات کیا ہے۔ جب حضور واپس آئے معراج کی رات سے تو واپس آنے کے بعد اب زید اور ان کی بیوی کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے، اور زید انہیں طلاق دے دیتے ہیں۔ طلاق دینے کے بعد کچھ عرصے بعد جبریل آتے ہیں، کہتے ہیں آپ اپنا نکاح کا پیغام بھیج دیں، یہ اب آپ کی بیوی ہو گئی ہے۔ وہ حضور کو اللہ نے پہلے بتا دیا، پہلے دکھا دیا کہ یہ آپ کی بیوی ہے، لیکن طلاق بعد میں ہوئی، اختلاف بعد میں ہوا، اللہ تعالیٰ نے سارا نقشہ پہلے کھینچ دیا۔ میں کی گل کی تھی کہ دعویٰ کرنا آسان ہے، دعوے پر اترنا مشکل ہے۔ جب علی نے یہ دعویٰ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا بھائی، آپ پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، جب یہ علی نے دعویٰ کیا تو اس دعوے پر علی آخری ٹائم تک ثابت رہے، اور وہی دعویٰ علی کو مسجد کے اندر لے کر گیا، اور مسجد سے علی شہید ہو کر اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچے۔ یہ وہ دعوے کی صداقت تھی جس صداقت میں صدیق اکبر کے سامنے ہزارہ طوفان آئے، ہزارہ مشکلیں آئیں، اپنے گھر سے مشکلیں آئیں، اپنے گھر کے انہیں ٹارچر کیا گیا، لیکن وہاں پر علی نے کہا میں نے دل بھی نبی کو دے دیا، میں نے ہاتھ بھی نبی کو دے دیا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں رشتہ جو ہے نا، رشتہ وہ کیسا ہونا چاہیے؟ رشتہ اپنے مرشد کے ساتھ، اپنے پیشوا کے ساتھ، اپنے نبی کے ساتھ وہ ایسا ہونا چاہیے جیسا ایک بچے کا رشتہ اپنی ماں کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اپنی میں دیکھو نا عبداللہ منافق جدو آنا تھی نا حضور کی بارگاہ، میں بہت اس چیز سے مجھے یقین مانی چیز ہوتی ہے کہ جو بندہ ویسے اچھا دیکھنے کے لیے کوششیں کرتا ہے ویسا، لیکن جب عبداللہ منافق آتا تھا نا آ کر حضور کی تعریفاں کرتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، بڑی تعریفیں، بڑی باتیں، لیکن دیا کیا ہوتا تھا؟ حضور نے فرمایا کہ ساری تعریفیں، اس کا سارا دکھلاوا بیکار ہے۔ لیکن جب علی کا نمبر آیا اور علی تھے ہی نہیں حضور کے ساتھ، حضور خیبر میں تھے ہی نہیں علی حضور کے ساتھ، اور خیبر میں حضور اکیلے، اور علی وہاں پر اپنے آبادی میں، لیکن وہاں حضور اعلان کر رہے ہیں کل خیبر اس کے ہاتھ سے فتح ہوگا جو اللہ کو بھی محبوب رکھتا ہے، اللہ اسے بھی محبوب رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا صحابہ نے کہا آج علی نہیں ہے، آج دیکھو میدان کس کے بازی کون لے کر جاتا ہے میدان کی، لیکن اللہ نے راتوں رات علی کو وہاں سے اٹھایا اور آ کر نبی کے قدموں میں بٹھایا، سبحان اللہ، اور کہا کہ اے علی آج اللہ نے یہ ثابت کیا دعویٰ کرنا اور ہے اور دعوے پر اترنا اور ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، آستانہ الفت محمدیہ، آستانہ الفت محمدیہ۔ اچھا اب علی وہاں پہنچ گئے، لیکن پتہ ہے جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر کو فتح کیا تو وہ دروازہ 10 فٹ کا 20 فٹ کا نہیں تھا، وہ دروازہ کئی فٹوں اونچا تھا، سبحان اللہ، اور اس کی چوڑائی بھی کئی فٹوں سے پھیلی ہوئی تھی، لیکن اس دروازے کو آ کر علی نے نہ کوئی زور سے مکہ مارا، نہ علی نے اس کو ہلایا، بلکہ ہاتھ رکھ دیا، دروازہ خود بخود گر گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب علی سے پوچھا گیا علی یہ کیا بات ہے، آپ نے دروازے پر ہاتھ رکھا دروازہ خود گر گیا، علی کہتے ہیں میں نے ہاتھ رکھا تھا اور اللہ کے نبی نے فرمایا جبریل نے آ کر پیچھے مدد کی، وہ دروازہ خود بخود گر گیا۔ سبحان اللہ۔
یوں اللہ لاج رکھتا ہے اپنے بندوں کی، سبحان اللہ، جو دعوے میں سچے ہوتے ہیں، جو دعوے پر ثابت قدم ہوتے ہیں، جو گرگٹ کی طرح رنگ نہیں بدلتے، ہر حال میں فرما بردار رہتے ہیں، ان کی اللہ یوں مدد کرتا ہے۔ لیکن جو قدم قدم پر رنگ بدلتے ہیں، جو قدم قدم پر منافقت کے رنگ اصولوں پر چلتے ہیں اور اپنے اندر کھوٹ رکھ کر، بدنیتی رکھ کر قدم بڑھاتے ہیں، اللہ فرمایا پھر نہ میری مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے، یوں ہی ساری زندگی بھٹکتے رہتے ہیں۔ لیکن مدد وہ دعوے کا جو حقدار ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمرے حضور معراج کی رات میں گئے، حضور نے فرمایا میں نے معراج کی رات میں دیکھا ساری عورتیں وہاں جمع ہیں، میری بیوییں، ان کے اندر حضرت آسیہ بھی کھڑی ہوئی ہیں، حضرت آسیہ بھی ان کے اندر کھڑی ہوئی ہیں، جبکہ حضرت آسیہ فرعون کی بیوی تھی دنیا میں، لیکن اللہ نے دکھا دیا کہ اے میرے محبوب جنت میں یہ آپ کی بیوی ہے۔ سبحان اللہ، کہاں حضرت آسیہ کا دور، کہاں کملی والے کا دور، کتنے ہزار سال پہلے حضرت آسیہ اور کتنے ہزار سال کے بعد کملی والے کا آنا، سب کچھ اپنی جگہ ہے۔ اللہ فرمایا میں نے یہ لکھ دیا، میری بات سب پر غالب آ جاتی ہے۔ حضرت آسیہ کمرے کے اندر بیٹھی، اب میں دیکھو میں آپ کو یہ بات بتا رہا تھا کہ دعوے پر اترنا اور ہے اور دعوے پر دکھاوے کا عمل کرنا وہ اور ہے۔ حضرت آسیہ کمرے چ اور دروازہ بند ہے اور اندر دیکھا کہ بڑے بڑے سانپ، بڑے بڑے بچھو، بڑے بڑے وحشتناک جانور فرعون نے اندر چھوڑ دیے کہ آسیہ اللہ کا نام لینا چھوڑ دے، آسیہ اللہ کا نام لینا چھوڑ دے۔ لیکن کیا ہوا؟ جب فرعون اندر آئے نا، اندر آ کے دیکھا حضرت آسیہ کو، حضرت آسیہ مسکرا رہی ہیں، سبحان اللہ، سانپوں کو دیکھتی ہیں، ہاتھ میں بڑی بڑی کیلیں لگی ہوئی ہیں، ہاتھ میں پاؤں میں کیلیں ہیں، ظلم و ستم کی فرعون انتہا کر رہا ہے، لیکن حضرت آسیہ دیکھ کر مسکرا رہی ہیں۔ سبحان اللہ، مسکراتا بندہ کب ہے؟ جب شوق پیدا ہوتا ہے، بے شک بے شک، جی جی، جب شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں نے یہ چیز، یہ میری طالب ہے اور اس کو میں پانے والا ہوں، تب خوشی ہوتی ہے۔ اور آسیہ اس وقت اللہ کے شوق میں تھی، اللہ کو دیکھ رہی تھی اور یقین تھا کہ اگلی منزل میں اللہ کے حضور پیش ہونے والی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بس اسی شوق میں، اسی جو ہے نا ایک لگن میں حضرت آسیہ مسکرا رہی تھی۔ سبحان اللہ، فرعون اندر آیا، کہتے ہیں آسیہ یہ کیا بات ہے؟ تیرے ہاتھوں میں بھی کیلے ہوں، پاؤں میں بھی کیلے ہوں، اندر سانپ بھی ہوں، اندر بچھو بھی ہوں، اندر وحشی جانور بھی ہوں، اور تجھے خوف نہ ہو؟ کیا بات ہے؟ پاگل ہو گئی ہے، دیوانی ہو گئی ہے؟ تو وہاں پر حضرت آسیہ نے بڑے پیارے جملے کہے، سبحان اللہ، اور حضرت آسیہ کہتی ہیں کہ مجھے کچھ درد رہتا ہے، مجھے کچھ سوز رہتا ہے، مجھے کچھ درد رہتا ہے، مجھے کچھ سوز رہتا ہے، فرعون تیرا دعویٰ خدائی کا اور پھر تو جھوٹ کہتا ہے، وہ سچا ہے خدا میرا، وہ سچی بات کہتا ہے، اسی کا ڈر ہے مجھ کو، اسی کا شوق رہتا ہے، اسی کا ڈر ہے مجھ کو، اسی کا شوق رہتا ہے، تیرا دعویٰ خدائی کا اور پھر تو جھوٹ کہتا ہے، بے شک بے شک، تو جھوٹ کہتا ہے۔ اور مجھے لگن لگ گئی ہے اپنے پروردگار کی، سبحان اللہ، میری توجہ وہاں پر ہو گئی ہے۔ پتہ ہے نا، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں نا، یہ لگن اور دعویٰ اور یہ چاہت اور یہ محبت اور یہ ہماری بنائی ہوئی نہیں ہوتی، ہم کسی کو گھسیٹ کر اپنی محبت میں مخمور کر نہیں سکتے، بلکہ اللہ فرماتا ہے ہم محبت ڈالتے ہیں، ہم چاہت ڈالتے ہیں، ہم قریب کرتے ہیں۔ اب حضور غمگین غم زدہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں اب پتہ چلنا ہے کہ دعویٰ کرنا اور ہے، دعوے کو نبھانا اور ہے۔ بے شک، حضور بیٹھے ہوئے ہیں غمگین اپنے گھر میں، تھوڑی دیر گزری، دروازہ کھٹکھٹا، حضور نے فرمایا باہر دیکھو کون آیا ہے؟ پتہ چلا باہر آپ کے یار عمر بن خطاب آئے ہیں۔ سبحان اللہ، حضور نے فرمایا انہیں اندر بلاؤ، حضرت عمر اندر آگے، حضور کو دیکھا، حضور بڑے غم زدہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یا رسول اللہ کیا بات ہے، بڑے پریشان لگ رہے ہیں۔ آتا ہے نا کبھی گھڑی آتی ہے، آدمی غم زدہ ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، دل میں بوجھ بن جاتا ہے، ذہن میں بوجھ بن جاتا ہے۔ کیوں بنتا ہے؟ اس لیے بنتا ہے کہ جب کوئی اپنا ستاتا ہے۔ بے شک، لیکن میں ایک بات بتاؤں، جب ایسی منزل آئے نا، ایسا موقع آئے نا، یہی وہ منزل ہوتی ہے، یہی وہ موقع آتا ہے جب اللہ تعالیٰ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے تمہارا اپنا کون اور پر ہے۔ وہاں استقامت سے کھڑے ہو جاؤ، پتہ چلے گا
یہ بندہ جو اس وقت تمہیں ٹھکرا رہا ہے یا اس وقت تمہیں ستا رہا ہے یا اس وقت تمہاری اہانت کر رہا ہے، یہ اصل میں تمہارا بیگانہ ہے، اور جو پیچھے کھڑا ہوا ہے یہ اصل میں تمہارا اپنا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک یہ منزل آتی ہے۔ اچھا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ کیوں غم زدہ ہے؟ حضور نے فرمایا عمر گل ہے کہ مدینے میں بڑا رولا پیا ہوا، میری پیاری بیوی جس کا نام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، وہ عائشہ صدیقہ جو میری بیوی ہیں، وہ عائشہ جو 9 سال کی عمر میں حضور کے نکاح میں آئی ہیں، سبحان اللہ، وہ عائشہ کہ جن کی تعریفیں رب کریم خود کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، عائشہ ان پر کچھ لوگوں نے بہتان اور تہمت لگا دی ہے، اور میں غم زدہ ہوں، پتہ نہیں سچ ہے جھوٹ ہے۔ تو دیکھیں نا، میں نے کہا دعوے کا پتہ یہاں لگتا ہے۔ اب عمر نے نہ بات کی نہ کوئی اور تفسیر پوچھی، حضرت عمر ڈائریکٹ بولے یا رسول اللہ سارے منافقین جھوٹے ہیں، عائشہ صدیقہ سچی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور اچھا دیکھو نا، حضور بھی تو 2 جہانوں کے سردار تھے۔ سبحان اللہ، حضور نے فرمایا اے عمر آپ نے یہ بات کہہ تو دی ہے، اس بات کی سچائی کی تصدیق کرو، یہ بات کیسے حقیقت ہے؟ عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ اس لیے کہ اللہ پاک نے کسی مکھی کو اجازت نہیں دی کہ آپ کے جسم اطہار پر بیٹھے، سبحان اللہ، کیونکہ مکھی جہاں بیٹھتی ہے وہاں گندگی لگتی ہے، بعض اوقات یہ گندگی کے اوپر بھی بیٹھتی ہے، کہیں اللہ نہیں چاہتا کہ وہ گندگی بھی میرے مصطفیٰ کے جسم پر لگ جائے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا بہتان اللہ تعالیٰ آپ پر فٹ کر؟ نہیں یا رسول اللہ سب جھوٹے ہیں۔ حضور کا بوجھ اتر گیا، اور میں کہتا کہ بوجھ اتارنے کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ اپنا ہو، خونی اپنا نہ ہو، خونی نہیں، اپنے دماغ کی باتیں نکال دیں، اے خونی ہو رشتہ دار ہو، نہ سب سے زیادہ آپ کو چوٹیں دے گا خونی رشتہ دار لکھنے میں، کیوں جی؟ سب سے زیادہ اللہ پاک جسے اپنا بنا دے وہ اپنا ہو جاتا ہے، بے شک، سبحان اللہ، جسے اللہ بنا کر اپنا بنا دے، اللہ کہہ دے کہ اے میرے محبوب اللہم اعز الاسلامی او ابی جہلی و عمر بن خطاب، اے اللہ اسلام کا مددگار بنا دے یا عمر بن خطاب کو یا ابو جہل کو یا عمر بن خطاب کو۔ سبحان اللہ، گھڑی گزرتی گئی، اللہ نے پلان بنا دیا آج کے بعد نبی کا جانثار عمر ہوگا، آج کے بعد نبی کا فرما بردار عمر ہوگا، آج کے بعد نبی پر گھر بار قربان کرنے والا وہ عمر بن خطاب ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نہ صرف گھر بار قربان کیا، اپنی بیٹی بھی قربان کر دی، یہ گھڑی ہوتی ہے۔ اچھا حضور کا بوجھ اتر گیا، تھوڑی دیر گزری، اگلا لمحہ آیا، وہ کیا ہوا؟ دروازہ کھٹکھٹا، حضور نے پوچھا باہر کون ہے؟ پتہ چلا کہ باہر حضرت عثمان غنی آ گئے ہیں۔ سبحان اللہ، حضرت عثمان، وہ عثمان کہ جن کی حیا دیکھ کر فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں، سبحان اللہ، وہ عثمان کہ جن کے بارے میں قبری والا یہ فرما رہا ہے کہ اگر میری 100 لڑکیاں ہوتی یا کے بعد میں سب عثمان کو دے دیتا، ایسے باحیا شخصیت عثمان آ گئے۔ یا رسول اللہ کے گالے بڑے پریشان بیٹھے ہو؟ حضور نے فرمایا ہاں عثمان بات کی ہے کچھ لوگوں کی باتوں کی وجہ سے۔ کہتے ہیں حضور آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے، سارے جھوٹے ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ سارے اونچا بولے سارے جھوٹے ہیں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کا سایہ نہیں بنایا، سبحان اللہ، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ارے ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ سبحان اللہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، آستانہ الفت ممدیہ، آستانہ الفت ممدیہ۔ اچھا یا رسول اللہ یہ سب جھوٹے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کا سایہ نہیں بنایا، کہیں کسی گستاخ کا قدم آپ کے سائے پر بھی نہ آ جائے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا بہتان اللہ پر لگا دے؟ یا رسول اللہ سب جھوٹے ہیں۔ اب آخر میں آگے علی شیر خدا، سبحان اللہ، مولا علی آگے حضور کے دربار میں، ہاں یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ حضور نے فرمایا بس بھئی یہ کچھ باتیں کچھ تک پہنچ رہی ہیں تو تھوڑا سا بوجھ رہ گیا ہے، اب وہ بوجھ اللہ نے علی کی میٹھی میٹھی باتوں سے دور کرنا تھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ بوجھ حضور کا، کیونکہ حضور نے کہا اے علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں اور ہر مومن کا تو مددگار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب وہ بوجھ اللہ نے دور کرنا تھا علی کی وہ مخلصانہ باتوں سے اور وہ عقیدانہ باتوں سے اور وہ میٹھی باتوں سے، نبی کا دور اللہ نبی کا درد اللہ دور کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، علی
آ گئے, یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ حضور نے فرمایا علی یہ بات ہے. علی کہتے ہیں یا رسول اللہ انہیں چھوڑیں, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, چھوڑیں ان باتوں کو, آج میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. دیکھیں نا جیڑا بندہ ہونا نا چاہت رکھنے والا, وہ ہر لمحے میں تمہاری خوبی تلاش کرے گا. وہ ہر لمحے میں آپ کے اندر اچھائیاں تلاش کرے گا. 1000 دفعہ بھی ٹھکرا دو لیکن وہ اپنے در کو نہیں چھوڑے گا جو اپنا در ہوگا. لیکن جو بد نسل آدمی ہوگا اور جو کم ظرف ہوگا اور جس کا ایمان شیطان کے پنجے میں ہوگا, وہ ہر قدم پر اپنا رنگ نیا دکھائے گا, نئی چال دکھائے گا, نیا طرز عمل دکھائے گا, نئی منافقت دکھائے گا اور نئی بے وفائی دکھا کر یہ ثابت کرے گا کہ میں انتہائی درجے کا کم ظرف ہوں. لیکن جسے ظرف رب کریم عطا کر دیتا ہے, وہ علی شیر خدا نبی کے در پر بیٹھ کر اپنا ظرف دکھا رہا ہے کہ یا رسول اللہ یہ دیکھیں میری آپ سے محبت کیسی ہے. وگرنہ یہ کیا بات تھی کہ ابو جہل خاندانی بندہ تھی نا, نبی نے کہے بھی تھی, نبی نے چاچا تھی, لیکن یہ باتیں علی کے منہ سے کیوں نکل رہی ہیں؟ یہ باتیں عمر کے منہ سے کیوں نکل رہی ہیں؟ یہ باتیں عثمان کے منہ سے کیوں نکل رہی ہیں کہ انہیں ساری کائنات سے چن کر اللہ نے نبی کا خادم بنا دیا اور کہا کہ یہ نبی کے خادم اور نبی کے یار ہیں. اللہ اکبر. سبحان اللہ. حضرت علی کہنے یا رسول اللہ چھوڑیں ان کی باتیں, آج میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں. اچھا بتاؤ بھئی یہ کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ ایک دفعہ پتہ کیا ہے سی تسی نماز پہ پڑھانے پہ سو تے اساں سارے تھوڑے پیچھے کھلوتے تھا تھوڑی اقتدا وچ, اور یا رسول اللہ تساں جو نماز نہیں تھی نا تے تساں اپنی جتیاں جڑیاں پائیاں سن نماز وچ تے حضور او تساں لا کے کنارے وچ نہ چھوڑیاں, اور نماز ختم ہوئی کہ اساں تھوڑے کو پوچھا کہ آپ نے جوتے کیوں اتاری, تو حضور نے فرمایا میری جوتوں کے ساتھ ذرا سی گندگی لگ گئی تھی, جبریل نے آ کے مجھے خبر دی اور میں نے جوتے اتار دی. حضور نے فرمایا واقعی گل ہوئی تھی, تکو گل وچوں گل کرنے پہ گل وچوں محبت دی گل کر, ہاں واقعی یہ بات ہوئی تھی. تو پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ جیڑا پروردگار عالمین تہاڈی جوتی نال ذرا جی گندگی برداشت نہیں کر سکنا اور ذرا گندگی آئی اور جوتیاں اتروا دیتیاں, وہ آپ پر اتنی بڑی بہتان اور گندگی کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اب جا کر حضور کا اور بھی موجود ہے. میں یہ بات کر رہا تھا کہ دعویٰ کرنا اور ہے, دعوے پر اترنا اور ہے. حضرت حاتم اسلم کی میں آپ کو 4 باتیں بتاتا ہوں, بڑی کاملیاں کرنا. حاتم اسلم کہنے کہ لوگوں نے جو بندہ 4 باتیں ہیں, کہتے ہیں کہ 4 باتوں کا جو بندہ دعویٰ کرے اور پھر اس کے خلاف چلے تو وہ جھوٹا ہے. اب پہلی بات وہ کہتے ہیں کہ جس بندے کا یہ دعویٰ ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں, جس کا یہ دعویٰ ہے کہ میں اللہ سے اونچا بولے اللہ سے محبت کرتا ہوں اور پھر وہ حرام نہ چھوڑے کھانا, تو اس کا دعویٰ یہ جھوٹا ہے. اللہ سے محبت کا دعویٰ ہو اور پھر اپنے پیٹ کے اندر آدمی چیز حلال کی ڈالے. نمبر 1 بات. نمبر 2 بات کیا ہے؟ کہتے ہیں جو بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میں نے جنت میں جانا ہے, جنت پر حق ہے, لیکن پھر بھی اپنے ہاتھ سے صدقہ نہ کرے, یہ اس کا دعویٰ جھوٹا ہے. اور تیسرا کہتے ہیں کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں, حضور کی محبت کا دعویٰ کرے لیکن حضور کے احکامات پر عمل نہ کرے, وہ بھی جھوٹا ہے. اور کہتے ہیں کہ چوتھی بات یہ ہے جو بندہ دوزخ کو یقین سے مانے کہ اس کے اندر عذاب ہے اور دوزخ برحق ہے لیکن پھر بھی اپنے گناہوں سے توبہ نہ کرے, یہ بھی جھوٹا ہے. یہ 4 باتیں ہیں, کہتے ہیں یہ 4 دعوے ہیں اور ان کے دعوے دار سارے جھوٹے ہیں جو ان پہ اس کے خلاف کر رہے ہیں. اب ساری دنیا کے اندر دیکھیں نا, میں نے یہاں سے بات شروع کی ہے کہ ایک مرشد کا, ایک پیر کا, ایک مرید کا, اپنے نبی کے ساتھ وہ رشتہ کیسے ہونا چاہیے؟ وہ رشتہ ایسے ہونا چاہیے کہ جیسے ایک بیٹے کا اپنے ماں سے ہے. سبحان اللہ. وہ کیسے ہے؟ اب ماں اپنے بیٹے کو دور کر رہی ہے اور بیٹا جو ہے نا وہ گھسیٹ کر ماں کے ساتھ چمٹ رہا ہے. سبحان اللہ. ماں ادھر جاتی ہے وہاں دوڑ جاتا ہے, ماں ادھر جاتی ہے وہاں دوڑ جاتا ہے. ایسا رشتہ مولانا روم کہتا ہے کہ اپنے شیخ اور اپنے مرشد کے ساتھ ہونا چاہیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور جب ایسا رشتہ حضور کے ساتھ ہوگا, ایسا رشتہ اپنے مرشد کے ساتھ ہوگا, پھر اللہ کی رحمت کی بارش برسنا شروع ہو جائے. سبحان اللہ. پھر ان کا لطف عام ہونا شروع ہو جائے. لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا, شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا.
شاد ہر ناکام ہوئی شاد ہر ناکام ہوئی جان دے دو وعدہ دیدار پر جان دے دو وعدہ ارے دیدار پر نقد اپنا دام ہوئی جائے گا نقد اپنا دام ہوئی جائے گا نقد اپنا ارے دام ہو ہی جائے گا اور اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی کہتے ہیں کہ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے ارے دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا دل کو بھی آرام ہو مفلسو ان کی گلی میں جا پڑو یوں جا پڑو جیسے صدیق اکبر جا پڑے تھے یوں پڑھو جیسے سلمان فارسی جا پڑے تھے یوں پڑھو جو آئے تھے اس نیت سے کہ دل بھی نبی پر دے دیا جہاں بھی نبی پر دے دی اور پھر کرم کیسا ہوا کہ مفلسو ان کی گلی میں جا پڑو ان کی گلی بڑی خاص گلی ہے ان کی گلی میں تمام کائنات کی رونقیں بند ہیں اسی واسطے جب جبریل امین بارگاہ رسالت میں آئے اور بڑی پیاری بات شروع ہو رہی ہے بارگاہ رسالت میں کہتے ہیں کہ اے جبریل کملی والے کہتے ہیں اے جبریل آپ سے ایک بات پوچھ رہا ہوں ہاں پوچھے کملی والے کیا بات ہے بات یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کی عمر کتنی ہے اے جبریل کوئی عمر کا تقاضا ہے اپنی جبریل کہتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے اپنی عمر کا کوئی پتہ نہیں ہے محفوظ ہے خواب راحت گئے میں نے جبریل آپ کی عمر کتنی ہے جبریل کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے کوئی خبر اونچا بولے کوئی خبر نہیں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جبریل پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں جب سے پیدا ہوا ہوں ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے وہ ستارہ میں دیکھتا ہوں 70,000 سال کے بعد پھر طلوع ہوتا ہے وہ میں دیکھتا ہوں 70,000 سال کے بعد پھر طلوع ہوتا ہے پھر دیکھتا ہوں بس اسی کو دیکھتا رہتا ہوں اچھا پھر جبریل اتنا تو پتا ہوگا وہ ستارہ کتنی بار طلوع ہوا ہے کہتے ہیں یا رسول اللہ 70,000 مرتبہ وہ ستارہ طلوع ہو چکا ہے بس جبریل اور کچھ نہیں پتا نہیں اور کچھ نہیں پتا اب یہاں اللہ کے نبی بتانا چاہتے تھے کہ جبریل اور ہے میکائیل اور ہے اسرافیل اور ہے اور کملی والا اور ہے 70,000 سال کے بعد وہ ستارہ طلوع ہوتا ہے اور اے میرے سونیا 70,000 بار میں ستارہ وہ بار بار دیکھ چکا ہوں اب حضور سیدھے ہوئے پھر حضور نے ایک سوال کیا جبریل اگر وہ ستارہ تم اب دیکھو تو پہچان لو گے وہ ستارہ اب دیکھا تو پہچان لو گے ہاں جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ جو 70,000 بار وہ ستارہ دیکھ چکا ہے کیسے نہیں پہچانے گا حضور میں بار بار اس کو دیکھتا رہا ہوں اب جہاں دکھائی دیا پھر فور میں پہچان لوں گا تو یہ کہہ کے سرکار نے سر سے امامہ جو ہٹایا یہ کہہ کے سرکار نے سر سے امامہ جو ہٹایا ارے وہ تارا نبی کی پیشانی میں نظر آیا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت آستانہ الفتح ممدیہ آستانہ الفتح ممدیہ وہ یہ کہہ کے سرکار نے سر سے امامہ جو ہٹایا اور پیشانی نبی نے وہ تارا نظر آیا تب جا کر جبریل کو پتا چلا میں خادم نبی ہوں اور نبی سب پر سردار ہے اب یہاں میں نے کیا کہا اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں کہ مفلسو ان کی گلی میں جا پڑو اعلیٰ حضرت یہ سمجھا رہے ہیں وہ گلی عام نہیں ہے وہ بڑی گلی بڑی
میں یا رسول اللہ السلام علیکم وعلیکم السلام. بتاؤ جبریل آپ نے تو دنیا دیکھی ہے, آدم سے لے کر تا عیسیٰ تک ہر نبی پر وہی لے کر آئے ہیں, وہاں پر بھی جلوے دیکھے ہیں, وہاں پر آدم کا بھی جلوہ دیکھا ہے, شیس کا بھی جلوہ دیکھا ہے, نوح کا بھی جلوہ دیکھا ہے, ہود کا بھی جلوہ دیکھا ہے, موسیٰ کا بھی جلوہ دیکھا ہے, عیسیٰ کا بھی جلوہ دیکھا ہے. سب کے جلوے دیکھ کر بتاؤ ہمارے در پر آ کر کیسا لگا ہے. تو اس وقت جبریل کہتا ہے کہ یا رسول اللہ کچا سا گھر ہے, کچا سا آستانہ ہے, بارش ہوتی ہے پانی اندر آ جاتا ہے. حضور آپ کے صحابہ سارے وہ بڑے کمزور ہیں, پھٹے پرانے کپڑے ہیں, اور حضور جب آپ سجدہ کرتے ہیں آپ کی پیشانی پر وہ مٹی لگ جاتی ہے. لیکن یا رسول اللہ اب میں اس کا عکس نکالنے لگا ہوں, وہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ میں نے جنت کو دیکھا, جنت کی کلیوں کو دیکھا, میں نے دنیا کو دیکھا, دنیا کی رنگینیوں کو دیکھا, میں جنت کا جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو مدینہ کی گلیوں میں دیکھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جو میں نے مزہ مدینے کی گلیوں میں پھر کر تلاش کیا یا رسول اللہ کائنات میں کہیں وہ مزہ مجھے نہ مل سکا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو پھر کیا کہتے ہیں کہ مفلسو ان کی گلی میں آ پڑو, مفلسو ان کی گلی میں آ پڑو, ارے کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا, کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی مل جاتا ہے, کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے. در نبی سے, در نبی پہ پڑا رہوں گا, پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا, کبھی تو قسمت کھلے گی میری, کبھی تو میرا نام ہوگا. اب یہاں پر نا میں آپ کو ایک بات آخر میں, بس جب ہم جستجو میں لگ جاتے ہیں نا انعام مل جاتا ہے. جستجو ہونی چاہیے, طلب ہونی چاہیے, چاہت ہونی چاہیے. چاہت سب سے بڑی ہے ہم نے کمری والے سے اپنا رشتہ قائم کرنا. اب ایک چاہت لے کر ایک آدمی نہیں کر رہا ہے, میں سے گل آپ ہی ختم کرنا. ایک بندہ چاہت لے کر نکل رہا ہے اور قافلہ پورا تیار ہو گیا, پتہ چلتا ہے کہاں جا رہے ہیں, پتہ چلا یہ حضور کے دیدار کے لیے جا رہے ہیں, اور سارے نکل پڑے قافلے کے اندر. اور وہاں اس قافلے کے اندر ایک ایسا بھی آدمی تھا کہ جس کے دل میں سچی جستجو تھی کہ میں نے آج جا کر مصطفیٰ کا دیدار کرنا ہے. کیسے کرنا ہے؟ حضور کے روضے کا دیدار کرنا ہے. جو حضور کے روضے کا دیدار کرے سمجھو اس نے حضور کا دیدار کر لیا ہے. قافلہ چل رہا ہے, بارگاہ رسالت میں چل رہا ہے, اور چلتے 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 ایک جگہ پر قافلہ رک گیا, اور وہاں رات کو اس قافلے کے اندر ایک بندے کو کملی والے کی زیارت ہو جاتی ہے, اور حضور خواب میں آ کر کہتے ہیں تمہارے پورے قافلے کو آنے کی اجازت ہے, تم مدینے آ سکتے ہو, تمہارے درمیان ایک آدمی ہے جس کا نام عبد الرحمن جامی ہے, اس کو یہ پیغام میرا پہنچا دو کہ وہ مدینے نہیں آ سکتا, باقی سارا قافلہ آ سکتا ہے. سارے حیران ہو گئے. وہ صبح اٹھا آ کر عبد الرحمن جامی کا حضور آپ کے بارے میں حکم آیا ہے. کیا حکم آیا ہے؟ انہیں کہہ دو واپس چلے جائے, مدینے میں نہیں آنا ہے. عبد الرحمن جامی بیٹھ کر رونے لگ پڑے, آنسو جاری ہو گئے, رو 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 کر صدقہ کیا, صدقہ کر کر پھر آگے منزل بڑھا لی. اگلی منزل پھر حضور خواب میں آ گئے, جاؤ اور جا کر عبد الرحمن جامی کو کہہ دو یہاں سے واپس چلا جائے. پھر پریشان ہو گئے, پھر اٹھ کر صدقہ کیا, صدقہ خیرات کر کے فارغ ہوئے. اگلی رات پھر کملی والا خواب میں آ رہے اور کہتا ہے میں نے تجھے بار بار کہا ہے میرے عبد الرحمن جامی کو کہو واپس چلا جائے, مدینے میں نہ آئے. وہ کہتا ہے یا رسول اللہ وہ بڑی محبت لے کر آ رہے ہیں. کہا ایک محبت تم دیکھ رہے ہو, ایک محبت ہم دیکھ رہے ہیں. بات مقصد سمجھانے کا یہ ہے اگر عبد الرحمن جامی مدینے میں آ گیا اس کی محبت دیکھ کر مجھے قبر سے باہر آنا پڑے گا. اس بستے میں کہہ رہا ہوں عبد الرحمن جامی کو کہو واپس چلا جائے, پھر بڑی قیامت ہو جائے گی. اگر میں باہر آ گیا قیامت برپا ہو جائے گی, قیامت کو اپنے وقت پر ہی آنے دو. بس یہ بات ہے. ہمیں جانا, میں آپ کو بتاؤں کہ جو بھی ہمارے منہ سے دعویٰ نکلتا ہے ہم اس پر کبھی سوچیں کہ ہم اس دعوے پر کتنا اتر رہے ہیں, ہم کتنی اللہ سے محبت کر رہے ہیں, کتنی اپنے پیر خانے سے محبت کر رہے ہیں. میں ایک بات آپ کو نصیحت کے طور پر کرتا ہوں, جو جہاں بھی بیت ہیں, جہاں جن کی نسبت ہے, جہاں جن کی محبت ہے, جو جس خانقاہ سے
جب تک اس پیر کے اندر اعلانیہ کوئی گناہ نہ دیکھ لیں تو وہ اپنا پیر خانہ بالکل پکے مضبوطی کے ساتھ پکڑیں، لیکن جب آپ دیکھیں کہ آپ کے پیر خانے کے ساتھ کوئی 2 نمبری کر رہا ہے تو اس کو ہاتھ بھی مت ملائیں۔ بے شک میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک ہے کہ مالک صاحب کام علی کا مولا علی مشکل کشا کا ایک بڑا پیارا قول ہے، اپنی یاد رکھنا آپ سب نے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ تمہارے دشمن کی محفل میں جا کر بیٹھ جائے تمہارا دوست، تو سمجھو وہ بھی تمہارا دشمن ہو گیا، بے شک بے شک بے شک، کیونکہ اپنے دوست کے دشمن کے پاس بھی نہیں جانا، اور وہ تو ہو گیا نا دوست اور دشمن۔ تو جو تمہارے پیر خانے کے ساتھ اگر 2 نمبریاں کر رہا ہے، منافقت کر رہا ہے، تو خبردار آپ کوئی دوسرا پیر بھائی اس کو ہاتھ بھی ملائے، اس کی طرف دیکھے، اس کو اگنور کرو۔ یہ ہمارے نبی کا درس ہے۔ اور اپنے دوست کے ساتھ وفا کرنی، یہ عین اللہ کے ساتھ وفا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی ہو، جہاں کہیں بھی اپنے دوست کے ساتھ آپ کی محبت ہو، تو وہاں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بہت کم دوست بناتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان میں آخری اللہ۔ بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، بڑی کام کی۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بہت کم دوست بناتا ہوں، اس لیے کہ دوستی کے حقوق بڑے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کورے ورق کتاب نہیں ہوندے، پتھر دل گلاب نہیں ہوندے، بلیا سوچ کے یاری لاویں، پھر یارہ نال حساب نہیں ہوندے، پھر وقت کا حساب بھی نہیں کرنا پڑتا، پھر پیسوں کا حساب بھی نہیں کرنا پڑتا، پھر دیدار کا حساب بھی نہیں کرنا پڑتا، پھر آل اولاد کا حساب بھی نہیں کرنا پڑتا، سب کچھ قربان کر کر دوست کے در پر جانا پڑتا ہے۔ اور پھر عشق جب آ جائے تو عشق کہتا ہے کہ پی شیر و شکر، اور عقل کہتی ہے کہ پی شیر و شکر، اور عشق کہتا ہے کہ پی خون جگر، عقل کہتی ہے کہ چل بازار کو، اور عشق لے جاتا ہے کوئے یار کو، اور عقل کہتی ہے کہ کپڑے صاف رکھ، اور عشق کہتا ہے گھرے باں جھانک رکھ۔ جب عشق اور محبت آ جاتی ہے پھر رویہ بدل جاتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں کا اپنے خیال رکھنا ہے کہ ہم بڑے ہی خاص اللہ کے بندے ہیں، اور ہم پر اللہ نے بڑے عنایات کی ہیں، بڑے کرم کیے ہیں۔ سب سے بڑا کرم حضور نے فرمایا نا، دنیا میں اللہ تعالیٰ جب کسی پر مہربان ہوتا ہے نا تو اسے اللہ نیک دوست عطا کر دیتا ہے، نیک دوست اللہ اسے عطا کر دیتا ہے۔ اور اس لیے اس بات کا خیال ہو کہ جہاں آپ کے دوست ہیں وہاں کو جا کر آپ کے دشمنوں کی فیلڈ لسٹ میں چلا جائے، ہاتھ بھی ملا لے تو آپ سمجھ لیں آدھا وہ اس کا ہو گیا، کوئی ضرورت نہیں ہے، بالکل ضرورت نہیں ہے۔ جس نے ذرا سی مستی کی ہے آپ نے اس کو دیکھنا بھی نہیں ہے، کوئی سفارش کی ضرورت نہیں ہے، اس بندے کو اللہ کے حال پر چھوڑ دیں، دیکھیں کہ ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے نئے کیسے کرشمے لاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم پر اللہ بڑا مہربان ہے، اور ہم پر اللہ بڑا کرم کرنے والا ہے۔ یاد رکھیے گا ماہ رمضان ضرور چلا گیا ہے لیکن اللہ موجود ہے، اور ہم اللہ کو اگر راضی کرنا چاہیں تو جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں اللہ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں۔